اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ یہاں سے سورہ بلد شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 20 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ پہلی ہی آیت میں بلد کا لفظ آیا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، الف لام میم کے ساتھ آیا ہے البلد، جس سے مراد خاص شہر مکۃ المکرمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ انسان کی اصل حیثیت دنیا میں کیا ہے اور دنیا کی حیثیت انسان کے لیے کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اور انسان کی سعادت اور شقاوت کیا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں، اور اس کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر چلنے کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کر دیے ہیں۔ اب انسان کی اپنی محنت اور کوششوں پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ کو اپنا کر اپنا انجام اچھا اور بہتر کرتا ہے، یا شقاوت کی راہ پر چل کر برے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو شروعات کی گئی ہے، قسم کھا کر گواہ بنایا گیا ہے شہر مکہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصائب اور جو مشقتیں اٹھانی پڑی تھی، اور پھر تمام اولاد آدم کو، کہ اس کو گواہ بنا کر یہ حقیقت کو پیش کیا گیا۔ اور اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، ایک اہم بات، کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کہہ کر، کہ انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کوئی مزے اڑانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ کوئی آرام گاہ نہیں ہے کہ یہاں پر جا کر آرام کر لے، بلکہ یہاں پر تو اس کی زندگی پر لمحہ لمحہ مشقت اور تکلیف اور پریشانی ہی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس کو۔ اور یہ کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس کی غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی نگہبان نگران نہیں ہے، بلکہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اور پھر اس کا ایک دن آئے گا کہ مواخذہ کریں گے، محاسبہ اعمال ہوگا۔ اور انسان کی جو مفروضات تھے اور جو اس کے جاہلانہ تصورات تھے کہ اپنی بڑائی اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے طریقے اختیار کرتا ہے، کیا معیار اس نے مقرر کر کے رکھے ہیں، اس میں ایک بطور مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے وہ ڈھیروں مال خرچ کر دیتا ہے، اور پھر بڑی شان سے لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان بھی کرتا ہے، فخر جتاتا ہے، اور لوگ بھی اس کی واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ سب تو کر رہے ہو، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو یہ تمام کاموں کو دیکھ رہی ہے تمہارے، کہ تم یہ مال جو خرچ کیے ہو، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کس طریقے سے، کن راستوں سے تمہارے پاس آیا، اور کس نیت سے اور کس غرض سے تم اس کو خرچ کر رہے ہو، یہ ساری باتوں سے وہ واقف ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر اس کے سامنے خیر اور شر کی دونوں راہیں رکھی، برائی اور بھلائی، یہ دونوں راستے اس کے سامنے بالکل واضح کر دیے گئے، اور یہ کہ انسان کے لیے جو ہے ایک جو راستہ ہے وہ اس کی اخلاقی پستی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اخلاقی پستی کی طرف جانے والے راستے پر اس کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پر وہ چلا جاتا ہے،
اور نہ صرف محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ اس کے نفس کو یعنی باضابطہ لذت ملتی ہے اس سے، وہ اخلاقی پستی کی طرف جاتا ہے وہ راستہ۔ اس کے برعکس ایک دوسرا راستہ ہے جو اخلاقی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اس کو چھونا چاہتا ہے۔ وہ جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے راستہ، نے ایسے کہ بالکل ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو طے کرنا ہے چڑھ کر۔ وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جس میں انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہے اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بلندی کی طرف جانے والے راستے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر انسان جو ہے کیا چاہتا ہے۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں والے راستے کی طرف جائے ہی نہیں، وہ گھاٹی پر چڑھنا ہی نہیں چاہتا بلکہ وادی میں جو ہے گر جانا چاہتا ہے، لڑک جانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو لڑکا لینا چاہتا ہے پستیوں کی طرف۔ آخر وہ گھاٹی کیا ہے، وہ بلندیوں کی طرف جانے والا کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہ راستہ تو وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی مال کو عیش و عشرت کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے، ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ نہ کر کے اسی مال کو مسکینوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دے اور اللہ پر اور اس کے دین پر ایمان لائے۔ اور پھر جو لوگ دین پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک صالح معاشرے کی تشکیل دینے میں مددگار بن جائے اور پھر خلق خدا پر رحم کھائے اور بہترین اچھے کام کرے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے، خیر کو پھیلانے والا بن جائے۔ یہ تمام کام جو کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے برعکس جیسا کہ ایک دوسرا راستہ بتایا گیا تھا جو پستیوں کی طرف جاتا ہے، وہ راستے کو اگر کوئی اپنائے گا تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور پھر وہ اس آگ میں اس کو ڈال کر بند کر دیا جائے گا، اس سے باہر آنے کا راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو شروعات جو ہوتی ہے یہ کہ لا سے شروع کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ میں بھی ایسے ہی شروعات ہوئی تھی، نہیں کہہ کر اس کے بعد پھر قسم کھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی بات چل رہی تھی جس کا انکار، جس کی تردید کرنا ضروری تھا، تو تردید کے لیے سب سے پہلے جیسا کہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، نہیں تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے، ایسا جو جملہ بنایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے عربی میں بھی نہیں کہہ کر کہا گیا کہ قسم کھاتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم کھاتا ہوں میں کہ تم جس بات کی جس طرح سے جو ہے بات کر رہے ہو بات ویسی نہیں ہے بلکہ بات کچھ اور ہے۔ تو پھر آخر بات کیا ہے جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ مضمون جو ہے بیان کیا گیا؟ تو بات یہ ہے جس کا انکار کیا گیا تھا، جس کی تردید کی گئی تھی قسم کھا کر، وہ یہ کہ عرب معاشرہ جو تھا، اہل عرب، تو وہ لوگ جس طرز زندگی پر عمل کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ غلطی وغیرہ پر نہیں ہیں، بالکل یہ صحیح طریقہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، فرمایا ایک مقام پر۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری یہی زندگی ہے دنیا کی، یہیں پر جینا یہیں پر مرنا ہے۔ تو بالکل یہی انداز ان کا تھا کہ یہیں پر کھائیں گے پیئیں گے مریں گے، وقت آ جائے گا تو اس کے بعد کچھ زندگی نہیں ہے، کوئی اٹھنا اٹھانا اور پھر کوئی اس کے بعد سوال و جواب محاسبہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روک رہے ہیں بلا وجہ کے، جو خواہ مخواہ آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہاری زندگی کے بارے میں باس پرس ہوگی، تم جو کچھ بھی عمل کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی ایک دن۔ یہ غلط بات ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ، تو اس کا انکار کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی اور قسم کے ذریعے سے قسم کھائی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی وہ شہر مکہ کی، مکہ کی حرمت اس کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ مکۃ المکرمہ کا پس منظر وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، مکے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ شہر کو کس طریقے سے آباد کیا گیا تھا۔ یعنی وہ جو وادی بے آب و گیا تھی، پہاڑوں کا سلسلہ جس میں کچھ بھی زندگی کے آثار نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنی بیوی اور اپنے ایک شیرخوار بچے کو وہاں پر بسا دیا اللہ کے حکم سے، اور پھر ایک گھر بنایا اور پھر اس گھر کی
حج کے لیے منادی کی، ایسی منادی کی کہ وہاں پر کوئی سننے والا نہیں تھا، ایک انسان نہیں تھا جب منادی کی گئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سنوا دیا کہ ساری دنیا میں وہ آواز کو پھیلا دیا، اور پھر اسی شہر کو عرب کا مرکز بنایا اور حرم قرار دیا گیا، امن والا شہر بنایا۔ یہ ساری باتیں جانتے تھے وہ سارے لوگ اہل مکہ، تو ان کو اس کی قسم کھائی گئی سب سے پہلے کہ شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اور آپ کے لیے اس شہر میں حلال کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ 2-3 مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ شہر تو حرم ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا کہ آپ دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں گے، ان سے قتال کر سکیں گے، ایک مطلب یہ بیان کیا گیا۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ حالانکہ یہ شہر حرم ہے، اس میں کوئی چیز کو بھی مارا نہیں جا سکتا، کوئی جنگل کے درخت کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، اور جنگلی جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا، حتیٰ کہ باپ کے قاتل کو بھی ان سے بھی بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہ لوگ آپ کے اوپر ایسی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے حلال کر لیا ہے، یعنی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچانا، حتیٰ کہ آپ کی قتل کے در پہ ہو گئے ہیں۔ تو حالانکہ یہ شہر حرم ہے، اس کے باوجود آپ کو ایسا ستا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ قسم دے کر کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے، یہ آنے آپ کے لیے اس کو جو ہے ہم نے حلال کیا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ساری انسانیت جو موجود ہے اور قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے اس سے خطاب کیا گیا ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ محنت، مشقت اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہر وقت خطرات میں گھرا رہنے والا بنایا۔ یہ کوئی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ دنیا کے سارے انسان اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کوئی خاص ایک انسان یا 2 انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے اس میں، جیسا کہ سب سے پہلے اس شہر کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی کہ وہ انسان جس نے اپنی قربانیاں پیش کی اس شہر کو بسانے کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور پھر وہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی اپنی ذات پر، اور پھر اس طریقے سے ایک انسان کا نطفہ جو ماں کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر اس کے ماں کے پیٹ میں پرورش اور پھر پیدا ہونا، بڑھنا اور پھر موت تک کا جو بھی حالات جو پیش آتے ہیں، وہ حالات خود اس کے لیے بڑی مصیبت دینے والے، مشقت دینے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی پیٹ میں پرورش ہی ہو رہی ہے، حمل ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، یا زچگی کے دوران بچہ پیدا ہوتے ہوتے مر جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بالکل ننھا سا کمزور ہوتا ہے، اس کو اگر اس کی دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایسے ہی جوانی کا دور ہے، بڑھاپے کا دور ہے، مختلف تغیرات انسان کی زندگی میں ایک کے بعد آتے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیشہ اس کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے، مصیبتوں اور مشکلات میں گھرا ہوا رہتا ہے انسان۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فرمایا سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے، اے انسان تو مشقت اٹھا کر جھیل کر اپنے رب سے ملنے والا ہے ایک دن۔ یعنی سارے انسانوں کا حال یہی ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، سب کو سب تکلیف اٹھانی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا آدمی بن جائے تو اس کو تکلیفیں نہیں ہوتی ہوں گی، کوئی بادشاہ بھی ہے، کوئی ڈکٹیٹر بھی ہے تو اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کو بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف سازش نہ ہو جائے، اس کی حکومت نہ چلی جائے، اس کا اقتدار ختم نہ ہو جائے۔ کوئی اگر فاتح عالم بھی ہے تو بھی اس کو یہ پریشانی،
یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کے سپہ سالاروں میں سے کوئی غداری نہ کر دے، اور اگر کوئی وقت کا قارون بھی ہے تو اس کو بھی یہ پریشانی، یہ مسئلہ اس کے درپیش رہتا ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ دولت کو مزید آگے کیسے بڑھانا ہے اور پھر اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے، یہ اس کو خطرہ رہتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے کر اقتدار چھین لیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ قوموں کا عروج و زوال، یہ ساری چیزیں انہیں ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں جھیلنا ہی پڑتا ہے اس کو، ہمیشہ ہر وقت خطرات میں گھرا رہتا ہے وہ۔ اور جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی کیا وہ سمجھ رہا ہے اس کے تقدیر کے فیصلے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ خود کر رہا ہے؟ نہیں، جبکہ اس کی ساری تدبیریں رائگاں ہو جاتی ہیں، وہ پلاننگ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، لیکن دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کوئی ہے ہستی جو تدبیریں کر رہی ہے، اس کی تدبیریں چل رہی ہے، اس کی تدبیریں نہیں چل رہی ہے، یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نگران ہے ایک ہستی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور ایک دن پکڑا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا، قابو پا سکے گا، اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور ایک دن اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔